بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا درس کا جو عنوان ہے وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازبان مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے علاوہ ایک اہم موضوع جو آج کل کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ چینلز پر زیر بحث ہے، اس کی بابت دو چھوٹے چھوٹے کلپ صبح مجھے بھجوائے گئے تھے اور مجھے کہا گیا تھا کہ جی جب بھی آپ اگلی ویڈیو بنائیں تو اس میں آپ اپنی بھی رائے کا اظہار کریں۔ وہ تھا سید اور غیر سید کا نکاح۔ اور تیسری جو آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا وہ الحمدللہ ہمارے چینل پہ جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ پوری 400ویں ویڈیو ہوگی، یعنی 400 ویڈیوز ہم مکمل کر چکے ہوں گے۔ تو ہم اپنی 400ویں جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ سب کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارا نمبر سکرین پر چل رہا ہے، مرکز تبلیغات کا۔ آپ اس نمبر پہ اپنا 1 سے 2 منٹ کا ویڈیو پیغام ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ، یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ 400 ویڈیوز اور جو خاص کر ویورز شروع سے ہمیں فالو کر رہے ہیں، ہمیں آپ بتائیں، ہم تک پیغام پہنچائیں اپنا کہ آپ کو ہمارے چینل میں کوئی استفادہ کرنے کے لیے کیا کیا مواد ملا یا استفادہ کیا آپ نے، یا ہمارے چینل میں جو دروس اپلوڈ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کی تعمیری عقائد میں تعمیری کوئی کردار انہوں نے ادا کیا۔ یا ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف تعریف ہی کریں، کوئی مثبت تنقید ہو، تعمیری تنقید ہو جو آپ چاہتے ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی آپ ہمیں اپنے ویڈیو پیغام میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو من و عن ویسے ہی لگائیں گے بغیر کوئی ایڈٹ یا کانٹ چانٹ کیے ہوئے، لیکن شرط یہ ہے کہ تنقید ہو، علمی تنقید ہو، مثبت تنقید ہو۔ جی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ جزاک اللہ یا آغا صاحب بہت خوب یہ لکھنا، نہیں۔ آپ جو چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں یا جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پہ اس کے اوپر ویڈیوز بنتی ہیں، آپ کھل کے تنقید بھی کریں لیکن علمی اور مثبت۔ تو یہ ہمارے مختصراً سے 3 موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے پھر التماس دعا کروں گا کہ بندہ ناچیز کافی دنوں سے بیمار ہے اور اس بخار اور جو ہڈیوں کے درد وغیرہ ہے، فلوز، اس کے بعد نکاحت اور کمزوری اپنے عروج پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 دن سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا، باوجود اس کے کہ ربیع الاول شریف کے جو سلسلے میں 12 سے 17 ربیع الاول تک میرا ایک مقصد تھا کہ میں انشاءاللہ 12 سے 17 نان سٹاپ جو ہے سیرت مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مولا وجہ تخلیق کائنات اس کے اوپر، اور پھر 17 ربیع الاول سے 20 ربیع الاول جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے اوپر ویڈیوز دروس پیش کروں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا ارادہ ہوتا ہے، جناب امیر بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، معرفت حاصل کی، تو اللہ رب العزت نے اس میں بھی یقیناً ہمارے لیے کوئی بہتری رکھی ہوگی، جو ہم یکدم بیمار پڑ گئے اور اس بیماری میں، اس کیفیت میں ہم 2 دن ویڈیوز نہ بنا سکے، اور آج بھی بڑی ہمت کٹھی کر کے یہ بولا جا رہا ہے، اس قدر نکاحت اور کمزوری، ویکنس جسے کہتے ہیں۔ تو بہرکیف اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں مختلف مقامات پر مختلف خطبات میں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح سے مدح فرمائی، توصیف فرمائی، اور آپ کی سیرت کے کن کن پہلوؤں پہ جناب امیر نے روشنی ڈالی۔ دیکھیں، میں ہوں یا کوئی بھی مقرر ہو، خطیب ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، مجتہد الاثر ہو، یا کوئی بھی سیرت نگار ہو، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ گفتگو تھوڑی کر سکتا ہے جو آپ کے زیر سایہ رہنے والے آخری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری اس میں وقت تک آپ سے تربیت لینے والے، آپ سے سیکھنے والے، آپ کے شاگرد اعظم اور آپ کے بھائی جناب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو بتا سکتے ہیں، وہ کوئی دنیا کا مورخ، سیرت نگار، مقرر، خطیب نہیں بتا سکتا۔ اس لیے ہم نے جو اپنے 5 دروس ڈیزائن کیے تھے ان میں یہ مکمل خطبات اور دیگر جگہوں سے بھی جو جناب امیر نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے باتیں کی تھیں وہ آپ تک پہنچانی تھی، لیکن وہ خیر نہیں پورا ہو سکا۔ تو آج مختصراً ہم مختلف خطبات سے جو آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں چیزیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نہج البلاغہ کا 70 نمبر خطبہ ہے جی، 70۔ اس میں جناب امیر نے لوگوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی میں آپ کی مدح بھی آ جاتی ہے اور صلوات بھیجنے کا بہترین طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ تو ہم
تبرکن اور برکت کے طور پہ اس درود والے حصے سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند آسمانوں کو بغیر سہارے کے روکنے والے، دلوں کو اچھی اور بری فطرت پر پیدا کرنے والے، اپنی پاکیزہ رحمتیں اور بڑھنے والی برکتیں قرار دے اپنے عبد اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو پہلی نبوتوں کے ختم کرنے والے اور بند دلوں کو کھولنے والے اور حق کے زور سے اعلان حق کرنے والے، باطل کی طغیانیوں کو دبانے والے اور ضلالت کے حملوں کو کچلنے والے تھے۔ جیسا ان پر ذمہ داری کا بوجھ عائد کیا گیا تھا، اس کو انہوں نے اٹھایا، تیرے امر کے ساتھ قیام کیا اور تیری خوشنودیوں کی طرف بڑھنے کے لیے مضبوطی سے جم کر کھڑے ہو گئے، نہ آگے بڑھنے سے منہ موڑا، نہ ارادے میں کمزوری کو جگہ دی۔ وہ تیری وحی کے حافظ اور تیرے پیمان کے محافظ تھے اور تیرے حکموں کے پھیلانے کی دھن میں لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے روشنی ڈھونڈنے والوں کے لیے شعلوں کو بھڑکا دیا اور اندھیرے میں بھٹکنے والوں کے لیے راستے کو روشن کر دیا۔ فتنوں و فسادوں میں سرگرمیوں کے بعد دلوں نے آپ کی وجہ سے ہدایت پائی، انہوں نے راہ دکھانے والے نشانات قائم کیے، روشن اور تابندہ احکام جاری کیے۔ وہ تیرے امین، معتمد اور تیرے علم مخفی کے خزینہ دار تھے، اور قیامت کے دن تیرے گواہ اور تیرے پیغمبر برحق اور خلق کی طرف فرستادہ رسول تھے۔ خدایا ان کی منزل کو اپنے زیر سایہ وسیع اور کشادہ بنا اور اپنے فضل سے انہیں دوہرے حسنات عطا کر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جناب امیر المومنین کا درود و سلام، اور ساتھ ہی مختصراً آپ کے جو فرائض منصبی تھے ان کا تذکرہ کیا اور آپ کی محنتوں اور عظمتوں کا ذکر فرمایا۔ اب چلتے ہیں جی، اسی طرح ایک اور جگہ پہ جناب امیر، یہ خطبہ نمبر 103 ہے نہج البلاغہ کا، مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ جو ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ یعنی اس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ آخر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، در حقیقت وہ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، جو بچپنے میں بھی بہترین خلائق اور سن رسیدہ ہونے پر بھی اشرف کائنات تھے، سبحان اللہ، اور پاک لوگوں میں خو خصلت کے اعتبار سے پاکیزہ تر اور جود و سخا میں ابر صفت برسائے جانے والوں میں سب سے زائد لگاتار برسنے والے تھے۔ دنیا اپنی لذتوں میں اس وقت تمہارے لیے شیریں اور خوشگوار ہوئی ہے۔ اچھا، یہ آگے پھر دنیا کے حوالے سے کچھ وہ نکل پڑتا ہے۔ یہ پہلا ٹکڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور توصیف میں۔ اس کے بعد پھر آپ آجئے جناب خطبہ 104، یہاں پر شروع والے خطبہ یعنی جہاں سے خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد درمیان میں اس کا ایک جز ہے، اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے، کہ جس میں جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لیے شعلے بھڑکائے اور راستہ کھو کر سواری کے روکنے والے کے لیے نشانات روشن کر دیے۔ اے اللہ، وہ تیرے بھروسے کا امین اور قیامت کے دن تیرا ٹھہرایا ہوا گواہ ہے، وہ تیرا نبی مرسل اور رسول برحق ہے، جو دنیا کے لیے تیری نعمت اور تیری رحمت ہے، سبحان اللہ۔ خدایا تو انہیں اپنے عدل و انصاف سے ان کا حصہ عطا کر اور انہیں اپنے فضل سے دور حسنات اجر میں دے، یعنی دور حسنات ان کو بطور اجر دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ان کی عمارت کو تمام عماروں کی عمارتوں پر فوقیت عطا کر اور اپنے پاس ان کی عزت و آبرو سے مہمان نوازی کر، اور ان کے مرتبہ کو بلندی اور شرف اور بخشش اور انہیں بلند درجہ دے اور رفت و فضیلت عطا کر، اور ہمیں ان کی جماعت میں اس طرح مشہور کر کہ نہ ہم ذلیل و رسوا ہوں، نہ نادم و پریشان، نہ حق سے روگردان، نہ عہد شکن، نہ گمراہ کن اور نہ فریب خوردہ۔ یہ جناب امیر المومنین نے پھر جناب خراج عقیدت پیش کیا آقا و مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس کے بعد جی پھر تھوڑا سا آگے آئیے تو خطبہ نمبر 106، اس کا بھی پہلا ٹکڑا جو ہے جس میں زمانہ کے حوادث و فتن کا ذکر ہے، اسی کے درمیان میں پھر ایک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جناب امیر کی گفتگو ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہیں انبیاء کے شجرہ، روشنی کے مرکز آل ابراہیم، بلندی کی جبیں قریش، بطحا کی ناف مکہ اور اندھیرے کے چراغوں اور حکمت کے سرچشموں سے منتخب کیا گیا۔ وہ ایک طبیب تھے جو اپنی حکمت اور طب کو لیے ہوئے چکر لگا رہے تھے، اس نے اپنے مرہم ٹھیک ٹھاک کر لیے ہوں اور داغنے کے آلات تپا لیے ہوں۔ وہ اندھے دلوں، بہرے کانوں، گونگی زبانوں کے علاج و معالجہ میں جہاں ضرورت ہوتی تھی ان چیزوں کو استعمال میں لاتے تھے، اور دوا لیے غفلت زدہ اور حیرانی اور پریشانی کے مارے ہووں کی کھوج میں لگا رہتے تھے، مگر لوگوں نے نہ تو حکمت کی تنویروں سے ضیاء اور نور کو حاصل کیا اور نہ علوم درخشاں کے چکماک کو رگڑ کر نورانی شعلے پیدا کیے۔ وہ اس معاملہ میں چرنے والے حیوانوں اور سخت پتھروں کی مانند ہو گئے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور طبیب کہ دل کے اندھے، عقل کے اندھے
اور بصیرت کی آنکھوں سے محروم لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر مند رہتے ہیں کہ انہیں حکمت کی دوائی دی جائے، جی انہیں حکمت اور بصیرت کی دعا دی جائے، انہیں اپنے رب کی معرفت کرائی جائے۔ تو یہ تھوڑا سا ذکر اس خطبے میں بھی جناب امیر نے فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور خطبہ ہے جناب، اس میں بھی جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا، تعریف فرمائی۔ اچھا جی، اس سے پہلے 211 نمبر خطبے کے اختتام میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں روشنی کے ساتھ بھیجا اور انتخاب کی منزل میں سب سے آگے رکھا، اور ان کے ذریعے سے تمام پراگندگیوں اور پریشانیوں کو دور کیا اور غلبہ پانے والوں پر تسلط جما لیا، مشکلوں کو سہل اور دشواریوں کو آسان بنایا، یہاں تک کہ دائیں بائیں افراط و تفرید کی سمتوں سے گمراہی کو دور ہٹایا اور انہیں مرکز ہدایت بنایا۔ اب یہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 212 کے اوائل میں بھی جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا عدل ہے کہ جس نے عدل ہی کی راہ اختیار کی، اور ایسا حکم ہے جو حق و باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول اور بندوں کے سید و سردار ہیں۔ شروع سے انسانی نسل میں جہاں جہاں پر سے شاخیں الگ ہوئیں، ہر منزل میں وہ شاخ جس میں اللہ نے مصطفیٰ کریم کو قرار دیا تھا، وہ شاخ دوسری شاخوں سے ہمیشہ بہتر رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے نسب میں کسی بدکار کا ساجہ اور کسی فاسق کی شرکت ہرگز نہیں تھی۔ یہ جناب امیر کے کلمات ہیں، اور ایسی تعریف اور توصیف میں نے آپ کو بتایا کیا مورخ کو لکھے گا، کیا سیرت نگار کو لکھے گا، کہ جو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلنے والے، ان کے زیر سایہ زیر تربیت رہنے والے علی مرتضیٰ بتا سکتے ہیں۔ اب یہ مختصراً 3 سے 4 بلکہ 4 سے 5 مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس میں بھی ایک دعوت فکر ہے، وہ بھی لیتے جائیے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے دوسرے موضوعات مختصراً گفتگو کرتے ہیں۔ وہ دعوت فکر یہ ہے، محترم ناظرین و سامعین، فضائل مصطفیٰ بزبان مرتضیٰ، اس عنوان سے ہم نہج البلاغہ دیکھ لیں، آپ نہج الفصاحہ میں بھی کچھ کلمات دیکھ لیں، دیگر جگہوں پہ بھی دیکھ لیں، جہاں بھی فضائل مصطفیٰ کی بات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب امیر المومنین کا جو مرکز ہوگا، جو فوکس ہوگا، وہ آپ کا مرکز ہدایت ہونے کی طرف ہوگا، یعنی جھکاؤ جو ہوگا۔ یعنی جب بھی آپ فضائل بیان کریں گے، آپ ہدایت اور گمراہی کو الگ کرنے والے، جیسا قرآن نے کہا، ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے، اور کتنی مخالفتوں کو سہ کر جہالت کے اندھیروں میں علم کی شمع روشن کرنے والے، آپ اس عنوان سے علی کی زبان سے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف مبارک سنیں گے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، ان مقدس ہستیوں کے فضائل آج ہم خطیبوں سے بھی سنتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ علی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں آقا کریم نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، اگر یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر مقدس ہستیوں کے والے سے یہ چیزیں بھی لازم و ملزوم ہوتی کہ باذن اللہ یا وسیلہ کے طور پہ ان سے براہ راست اللہ کو چھوڑ کے حاجات مانگنا، تو مجھے بتائیے علی ابن ابی طالب سے زیادہ کو بعد از نبی خدا علم والا تھا؟ اور اگر نہیں تھا، اور یقیناً نہیں تھا، تو پھر جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہلو کی طرف کیوں نہیں ہمیں روشنی ڈالتے نظر آتے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح بات یہ جناب حسنین کریمین سے زیادہ جناب علی مرتضیٰ کا کوئی ادراک کرنے والا، ان کا معرفت رکھنے والا ہے؟ نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ تو پھر جناب حسنین کریمین کی کسی دعا میں ہمیں اس پہلو کی طرف روشنی ڈلتی کیوں نہیں نظر آتی؟ کیوں براہ راست اللہ کو چھوڑ کے اپنے بابا جان سے حاجات طلب کرتے نظر آتے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ دعوت فکر ہم نے آپ کو دیتی رہنی ہے۔ ہم نے ہر چیز میں معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی ہر کڑی میں، ہر سلسلے میں توحید نکال کر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ غور و فکر آپ نے خود کرنا ہے۔ اب آئیے جو ہمارا دوسرا موضوع ہے، ہماری جو اگلی ویڈیو ہے الحمدللہ، یعنی یہ جو ہے ہماری اب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے جو آپ دیکھیں گے، یہ 399 مکمل ہو جائیں گے، یعنی 399۔ جو اگلی ویڈیو ہے وہ ہماری 400 ویڈیوز کو مکمل کر دے گی۔ اور ہم نے پہلے بھی جب 150 ویڈیو 100 ویڈیوز ہوئی، پھر 150، پھر 200، ہم نے سب احباب کو دعوت دی کہ آپ آئیے ہمارے چینل سے ریلیٹڈ، اس چینل پہ اپلوڈ ہونے والے مواد سے ریلیٹڈ، دروس سے ریلیٹڈ اپنی اپنی آراء کا اظہار کیجیے۔ اور کئی مقامات پر معذرت احباب نے بہت زیادہ پیغامات بھیجے بھی، ہم نے اپلوڈ بھی کیا۔ پھر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اگلی ویڈیو، ہم آپ کی شرکت، یعنی اگلی ویڈیو میں آپ کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ شرکت کیجئے، اپنے موبائل فون کے کیمرے سے 1 منٹ 2 منٹ کا پیغام ریکارڈ کیجئے۔ جیسے میں نے عرض کی کہ آپ مثبت تنقید کریں، تعمیری تنقید کریں، فابہہ، ہم اس کو انشاءاللہ ایز اٹ از چلائیں گے۔ اور اگر آپ کو کچھ اس سے استفادہ معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے استفادے کا مواد ہے، یا آپ کو خود ہوا ہے، تو وہ بھی اظہار فرمائیے، لیکن اظہار ضرور فرمائیے، یہ ہم آپ کو
دعوت دیتے ہیں شرکت کی کہ اگلی 400ویں جو ویڈیو ہوگی اس میں میری کوئی اس میں تقریر یا درس نہیں ہوگا، وہ آپ کے پیغامات پر مبنی ہوگی، تو بسم اللہ کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس ویڈیو سے ہماری اصلاح ہو جائے اور یا حوصلہ افزائی ہو جائے، دونوں میں سے ایک کام ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ ہوتا محسوس ہوتا ہے اس چینل سے تو ہماری مزید حوصلہ افزائی ہوگی، اور اگر کہیں کمی خامی یقیناً ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو دور کریں گے آپ کی جو تنقید مثبت تنقید ہوگی اس کی روشنی میں۔ اس کے بعد آج صبح چونکہ ابھی زیادہ وقت بستر پر ہی گزرتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو کچھ 2-3 کلپ مجھے بھجوائے گئے کہ جی یہ غالباً کل رات کو حسن اللہ یاری کے چینل پہ کوئی مباحثہ ہوا ہے 2-3 شخصیات کا، سید اور غیر سید کے اس کے اوپر، نکاح کے اوپر یعنی حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں اور دوسرے جو احباب ہیں وہ اس کی حرمت کے قائل ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس بابت جی آپ اپنا نظریہ پیش کریں۔ اب دانش مندی تو یہ تھی کہ جس طرح کے جذباتی مومنین ہوئے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ ہم اس کو صرف نظر کرتے ہیں، ہم یہ اس ویڈیو میں یہ بات ڈسکس ہی نہ کرتے ہیں، لیکن وہ کلپ ہم نے جو دیکھے مختصراً تھے، ویسے تو سنا ہے کہ 5-6 گھنٹے پہ محیط تھا، لیکن جو مجھے کلپ بھجوائے گئے وہ ایک کوئی پتہ نہیں کون سے نقوی صاحب ہیں جناب، زرق نقوی پتہ نہیں کیا، اس کے بعد کوئی حسنین صاحب ہیں، ممتاز صاحب ہیں، اس طرح کر کے بہرحال وہ چھوٹے چھوٹے 2-3 کلپ تھے۔ جو مجھے اس میں محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ جو حسن اللہ یاری کے مقابل جتنی بھی علمی شخصیات تشریف لائی ہیں، حسن اللہ یاری ان سے دلیل مانگتا رہا کہ دلیل دیں باقاعدہ حرام ہونے کی، چونکہ دیکھیں آپ باقاعدہ ایک چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، اور یہ شریعت میں ڈائریکٹ انٹرفیئر کرنے والی بات ہے، مداخلت والی بات ہے۔ تو بہرحال وہ ان کا آپس میں جو بھی تھا وہ ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ ہمارا موقف یہ ہے جی دیکھیں ہم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ تو فتویٰ نہیں دے سکتے کہ بھئی حرام ہے جی، چونکہ شریعت میں حلال محمد قیامت تک حلال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو مصطفیٰ کریم نے حرام قرار دے دیا، آپ کی شریعت نے حرام قرار دے دیا، وہ قیامت تک حرام ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے یا بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہوگا کہ مطلقاً کسی چیز کو کہہ دینا کہ نہیں جی حرام ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ جناب اس کی حرمت تو نکلی نہیں۔ تو اس لیے ہم اس بحث سے آگے بڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں یا یہ موقف رکھتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ سادات کرام آپس میں رشتے جوڑیں۔ سید زادیاں جو ہماری بہنیں ہیں جی، اور سادات جو سید زادے ہیں، ان کا آپس میں ہو تو بہت زیادہ پیچیدگیوں سے یا بہت زیادہ بدمزگیوں سے بندہ بچ سکتا ہے۔ تو کوشش حتی الامکان یہی کریں سادات گھرانے کہ بچیوں والے بھی اور بچوں والے بھی، دیکھیں بچوں والوں پہ بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب سید زاد جو ہیں وہ سید زادیاں بیچاری جو ہیں ان کی نکاح کی عمریں گزرتی جائیں اور سادات لڑکے جو ہیں وہ غیر سادات میں وہ کرتے جائیں، اور سارا ملبہ پھر ادھر ڈال دیا جائے کہ جناب سید زادی یہ بوڑھی ہو جائے لیکن غیر سید سے نہیں کرنا۔ تو اس طرف سید زادے جو بچے ہیں لڑکے ہیں ان کو بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال قصہ مختصر جو سادہ سا 2 حرفی موقف ہے وہ یہ ہے کہ حرام قرار دینے کے لیے ظاہر ہے پھر آپ کو قرآن سے، سنت سے، شریعت سے استدلال پیش کرنا پڑے گا، جو کہ ابھی تک جو میں نے 2-3 کلپ دیکھے ہیں حسن اللہ یاری ان سے مانگتا رہا لیکن اس کو حرام قرآن اور شریعت کی روح سے وہ قرار نہیں دے سکے۔ اپنی جذبات، اپنی مودت، ٹھیک ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن شریعت میں میرے بھائیو یہ چیز نہیں چلتی۔ شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو واضح پھر پروف کرنا پڑتا ہے کہ یہ دیکھیں جناب قرآن میں بھی اس کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی۔ بہرحال اس سے آگے بڑھ کے جو احتیاط کی منزل ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ سید زادیاں بچیاں جو ہیں وہ سید زادوں میں ہی جائیں، اور سید زادوں کو بھی اس چیز کا وہ کرنا چاہیے کہ پہلے جو حق ہے وہ سید زادیوں کا ہے، تو یہ بڑوں کا کام ہے۔ تو ہم اس چیز کی طرف جناب ضرور متوجہ کریں گے کہ کوشش یہ کریں، حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ سادات جو ہیں وہ سادات سے ہی رشتہ اپنا جوڑیں۔ اس طرح کی جو بے بدمزگیاں اور دیگر جو چیزیں ہیں نا ان سے بچا جا سکتا ہے۔ باقی حرام قرار دینا ہے یا مطلقاً آپ کہتے ہیں حرام ہے، تو پھر وہی بات ہے، وہی چیز ہے کہ پھر ایک شریعت کی ایک مین چیز کو دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں وہ چیزیں بھی ہیں، وہ رشتے بھی ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور نکاح کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے وہ احادیث میں آپ کو مل جائے گا۔ یعنی ایک لڑکے میں، ایک مرد میں کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے کہ آپ بیٹی کا رشتہ اور کس کس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے وہ بھی آگے ہے۔ وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے شرابی کے حوالے سے ہے، جواری کے حوالے سے ہے، خائن کے حوالے، اور وہ ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ لیکن مطلقاً کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دینا اپنے جذبات کی اس سے پھر یہ ہے کہ آپ جب دلیل نہیں دے پاتے تو اگلے 10 بندوں تک بھی میسج یہ جاتا ہے کہ بھئی اپنے جذبات کے سر پر بحث کرتے جا رہے ہیں، دلیل ان سے بنی کوئی نہیں جی۔ تو بہرحال احتیاط بہتر ہے، سادات کو سادات سے ہی وہ پہلی جو فوقیت ہے وہ یہی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اس پہ ہم وہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم قرآن اور شریعت کے مسئلے میں مطلقاً کوئی حکم وہ کرنے کی اتھارٹی ہے، نہ ہی ہم رکھ سکتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مبارکہ مکمل فرما گئے ہیں
اس میں کوئی امام معصوم بھی جو ہے کمی بیشی کرنے کے مجاز نہیں ہے، وہ بھی اسی شریعت کو آگے لوگوں کو پہنچانے، تشریحات اور توضیحات کے وہ کرنے کے لیے ہیں۔ شریعت سازی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ شریعت سازی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات، جو شریعت اللہ پاک نے نازل فرمائی اور ان سے مکمل کروائی، وہ مکمل ہے قیامت تک، اور اسی شریعت کی روح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال قیامت تک حلال، تو ان کا حرام قیامت تک حرام ہے۔ تو یہ ہمارا مختصراً سا آج کا درس تھا۔ آپ سے پھر آخر میں التماس کرتے ہیں کہ ایک تو ہماری اگلی ویڈیو میں لازمی شرکت کیجیے، کہ تھوڑا سا ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کی ہم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ ہمارے لیے کیا سوچتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ صحت کے حوالے سے لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔